بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کس طرح گزرتی تھی اور وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کیا کرتے تھے، یعنی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کا حصہ بنانا اپنے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قدر لمبی حدیث ہے، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غزوہ حنین کے لیے نکلے۔ فرمایا بہت تیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، چلتے چلتے شام ہو گئی نماز کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اتنے میں ایک سوار حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے بتاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ لوگوں کے آگے آگے جو ہے وہ چلا گیا، یہاں تک کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ قبیلہ حوازن جن کے خلاف آپ جہاد کے لیے نکلے تھے، قبیلہ حوازن کے سب لوگ اپنی عورتوں اور اسی طرح جو ان کے مال مویشی تھے، چوپائے تھے، بکریاں تھیں، ان کے ساتھ بھاری تعداد میں حنین کے مقام پر جو ہے جمع ہیں، سارے کے سارے لوگ، مرد بھی، خواتین بھی اور مال مویشی بھی جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس سوار کی بات سنی تو آپ نے مسکرا دیا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہ سب کے سب کل ہم مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے، یعنی ہمیں غلبہ ملے گا، فتح ملے گی، اور ان کے جو بھی مال مویشی ہیں مسلمانوں کا مال غنیمت ملے گا، اور یہ ہمارے خادم جو ہے قرار پائیں گے، غلام قرار پائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری حفاظت اور پہرے داری جو ہے وہ کون کرے گا؟ پہرے داری جو ہے کون کرے گا؟ واضح ہے رات کا وقت ہے، سارے آرام کر رہے تھے اور دشمن کا خوف بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری حفاظت اور پہرے داری جو ہے کون دے گا؟ تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی اور رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہی یہ خدمت سر انجام دوں گا، میں ہی جو ہے پہرے داری کروں گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 2501 حدیث کا نمبر ہے، آگے بھی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم سوار ہو جاؤ اپنی سواری پر۔ چنانچہ وہ سوار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں یہ جو گھاٹی ہے اس گھاٹی میں جاؤ، حتیٰ کہ اس کی بلندی پر، گھاٹی کی بلندی پر پہنچ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو، خیال رکھنا ہے ہماری حفاظت صحیح طریقے سے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے آج کی رات ہم دھوکھا کھا جائیں، ہم سمجھے کہ شاید ہماری نگرانی کوئی کر رہا ہے، دشمن حملہ کر دے، ایسا نہیں کرنا۔ جب صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے کسی سوار کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ پھر نماز کی امامت کے لیے جو ہے تکبیر کہی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز کی حالت میں جو ہے ایسی آنکھوں کے ذریعے سے جو ہے اس سوار کو، اس گھاٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں سوار کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا سوار جو ہے وہ آ گیا ہے، سوار آ گیا ہے، جس کے بارے میں آپ پہلے ارشاد فرما رہے تھے۔ ہم صحابہ درختوں کے قریبان سے گھاٹی کی طرف کہتے ہیں دیکھنے لگے، تو اچانک جو ہے ایک
سوار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا، سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں گھاٹی کی بلندی کے فلاں حصے کی طرف جو ہے چلا گیا جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا۔ یعنی دیکھیں اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے، جہاں آپ نے حکم دیا فلاں گھاٹی کی بلندی پر چڑھ جانا ہے، وہاں جو ہے میں پہنچ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دونوں گھاٹیوں پر چڑھ کر کے نظر دوڑائی، دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھا تو مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، گویا کہ سارے لوگ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم آج رات گھوڑے سے نیچے اترے تھے؟ گھوڑے پر سوار ہے، یعنی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے حفاظت کرتے رہے، اترے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کسی صورت میں، کیونکہ آپ کا حکم تھا اس پر رہنا ہے، میں نیچے نہیں اترا سوائے نماز پڑھنے کے یا قضاء حاجت کے۔ تو دیکھیں صحابی نے کتنا اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر من و عن جو ہے عمل کیا ہے، اور رات بھر جو ہے سواری پر موجود رہے، جاگتے رہے اور پہرا دیتے رہے، سوائے نماز پڑھنے کے وہ تو لازم ہے، اسی طرح جو ہے قضاء حاجت وہ بھی مجبوری ہے۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر من و عمل کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، فرمایا تم پر جنت اب لازم ہو گئی ہے، یعنی اتباع نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات جو ہے یہ ملی ہیں کہ تم پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو آپ اس سے جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ اور رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر جو ہے کس انداز سے جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں کرنے والے کام جو ہے وہ کرتے تھے، اور جن کام سے بچنے کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس سے باز بھی رہتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس انداز سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے حرام سے بچتے تھے اور رزق حلال مال طیب جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ حرام لقمہ جو ہے کبھی ان کے منہ میں نہیں آیا، ایک لقمہ بھی کھانا جو ہے اس سے بچتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے دوزخ کی آگ جو ہے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی زمانہ کفر میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے کوئی جادو ٹونے کے ذریعے سے جو ہے ایک کام کیا اور اس کا پھر جو ہے انہیں عوض ملا۔ تو کیا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ سفر میں تھے، تو سفر میں جو ایک دیہاتی ہیں بدو ہیں ان کے خیمے میں چلے گئے، اتفاق سے وہ جو بدو تھے ان میں سے ایک خاتون جو ہے حاملہ تھی، اور فرمایا اس کے ساتھ جو ہے ایک بدو بھی اس کے ساتھ تھا، جس نے اس سے کہا کہ کیا تم اولاد نرینہ چاہتے ہو، یعنی اس شخص نے اس بدو سے کہا کیا تم اولاد نرینہ جو ہے وہ چاہتے ہو، اگر تم مجھے ایک بکری جو ہے دے دو تو تمہیں اولاد نرینہ جو ہے تمہاری اولاد نرینہ جو ہے پیدا ہوگی۔ تو اس نے بکری دے دی۔ انہوں نے جو ہے جیسے جو ہے جادوگر جو ہے فرضی کلمات پڑھتے ہیں اس طرح انہوں نے پڑھے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ تو اب اس شخص نے یعنی جو غلام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس نے جو ہے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، خود بھی کھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، آپ نے بھی کھایا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی پہلے آپ پوچھ لیا کرتے تھے یہ گوشت جو ہے وہ کہاں سے لائے ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ بھول گئے، غلطی ہو گئی، نہ پوچھ سکے۔ جب انہوں نے بتایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اس طرح جو ہے وہ جادو والے جو ہے فرضی کلمات جو ہے پڑھے
تو مجھے جو ہے بطور معاوضے کے بکری جی کی وہی میں نے ذبح کی. جب بتایا گیا تو یہ تو آپ سمجھ گئے یہ تو حرام طریقے سے مال آیا ہے، جادو کے ذریعے سے جو مال آتا ہے وہ تو حرام مال ہے. تو آپ نے فوراً اسی وقت جو ہے اٹھے، اس سے برات کا اظہار کیا اور قائع کر دی. جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا جو ہے انڈیل دیا. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت کچھ مال و جائیداد دے کر کہا کہ کوشش کی کہ یزید کو جب خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، امیر بنانا چاہ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کو جو ہے یزید کی بیعت پر آمادہ کرنا چاہیے تھی، ساری دولت اور مال دے کر. اور اس غرض سے ان کی خدمت میں جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. لیکن وہ اتنا ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے میرے پاس سے چلے جاؤ اور کبھی بھی میرے پاس نہیں آنا. میرا دین جو ہے، جو میں نے دین حاصل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہارے دینار اور درہم کے معاوضے میں نہیں بیچ سکتا کہ تم اتنی ساری دولت دے دو اور کہو کہ میں تو دین بیچ دوں گا. ایسا کسی صورت میں نہیں ہوگا. میری صرف یہی خواہش ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ پاک اور صاف ہوں. تو یہ ہے جذبہ. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو جو ہے تحفے طائف جو ہے دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم لیتے رہو، لیکن جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے، یعنی تمہیں کہا جائے کہ یہ چیز چھوڑ دو، فلاں دین کا کام چھوڑ دو یا فلاں غیر شرعی کام کر دو، تو فرمایا تم نے کسی صورت میں نہیں لینا، کیونکہ اب جو ہے وہ دین کا عوض بن رہا ہے. تو جب دین کا عوض بن جائے تو پھر وہ مال حلال نہیں ہوتا، مال حرام بن جاتا ہے. یعنی اگر دین کے عوض نہ ہو، خود بخود جو ہے دے رہے ہوں آپ کی خدمت کے اعتبار سے، تو آپ کے لیے مال حلال ہے. لیکن جب اس کا معاوضہ دین بن جائے تو پھر کسی صورت میں تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے. تو الغرض اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سامنے بکثرت مثالیں صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دیتے تھے جس کام سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے بڑی ہی فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو، دولت مند دولت والا ہی کیوں نہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی فائدہ ہے، دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے. آپ کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے تو چاہے وہ بڑے بڑے عہدے بھی مل جائیں، وزارتیں خلافتیں مل جائیں، گورنریاں مل جائیں، دولت کا ڈھیر لگ جائے، اس میں جو ہے ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے. ہم دنیاوی نقصان بھی اٹھائیں گے اور اخروی نقصان بھی اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا